بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بائبل کے اندر ابرام تھا، لیکن بعد میں آپ کا نام ابراہام ہو گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 69 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نقل کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے والد کا نام آزر بیان کیا ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ جس خاندان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ خاندان اپنے آپ میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے 592 یا 722 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2200 سال پہلے موجودہ عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے۔ یہی بچپن میں پلے بڑھے اور یہی جوانی تک رہے، اور آپ کو یہی اسی علاقے میں نبی بنایا گیا تھا۔ لیکن نبی بنانے کے تعلق سے قرآن و احادیث کے اندر اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ کس عمر میں نبی بنائے گئے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک آیت سے اتنا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت نبی بنایا گیا جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان کے اندر پلے بڑھے، وہ خاندان بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، بلکہ بتوں کی پوجا کرتا اور اپنے ہاتھ سے بتوں کے بنانے کا کام کرتا، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کو بنایا کرتے تھے، اور قوم کی حالت بھی عجیب تھی، جہاں بتوں کی پوجا کرتی وہیں ستاروں کو بھی اپنا خدا مانتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں اپنے والد کو سمجھایا اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ والد نے آپ کو ڈرایا اور دھمکایا، اس کے بعد قوم کو دین کی طرف بلایا اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، اور اس وقت کے بادشاہ نمرود سے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اپیل اور درخواست کی، اور باقاعدہ نمرود سے اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایک لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی، لیکن آخر کار نمرود اور قوم نے آپ کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جس آگ کو کئی دنوں تک دہکایا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ قوم جب سرکشی میں حد سے گزر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، تو آپ یہاں سے، یعنی یہ جو آپ کا علاقہ تھا عراق کے اندر، اور شہر یہاں سے ہجرت کر کے کنعان کی طرف چلے گئے۔ یہ کنعان شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس سفر میں آپ کی وائف حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود رہے۔ کچھ دن کنعان میں رہنے کے بعد آپ مصر میں گئے۔ مصر کے بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو خوب اعزاز اور اکرام سے نوازا، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا، جیسا کہ روایات کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مصر سے واپس آ کر آپ پھر کنعان میں ہی رہنے لگے۔ یہاں رک کر آپ کو بتلا دے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے واپس آنے کے بعد کنعان تک تو ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر پاس کے ایک شہر سدوم میں بھیج دیا تھا، جس قوم پر بعد میں اللہ رب العزت نے بڑا سخت عذاب نازل فرمایا تھا۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ
اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک بالکل خاموش جنگل کے اندر چھوڑ آئیں، یعنی مکہ مکرمہ کے علاقے میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام تھا، ایسی جگہ چھوڑ آنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں چھوڑ کر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس دکھائے ہوئے خواب کو بھی پورا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے تھے اور آپ کی دوسری وائف حضرت سارہ 90 سال کی تھی تو اللہ رب العزت نے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اس جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یمن کا ایک قبیلہ جرہم یہاں سے گزر رہا تھا۔ یہاں دیکھا کہ یہاں پانی کا اچھا انتظام ہے، لہذا یہ قبیلہ یہیں رک گیا اور بعد میں یہیں آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں نکاح بھی کیا۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے آباد ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی کنعان میں رہتے اور کبھی مکہ مکرمہ کے اندر رہتے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ سے بنایا۔ یہاں رک کر آپ کو بتلا دیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی، خانہ کعبہ کی بنیاد پہلے سے رکھی ہوئی تھی، صرف حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی ہوئی تھی اس پر دیوار کو تعمیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئیں، لہذا لوگ دور دور سے سفر کر کے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کے خاص رکن بھی کرائے۔ آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں، جیسا کہ روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رخصت ہوئے تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے۔ کنعان کا ایک شہر حبرون ہے، وہاں ایک غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔